نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج ماہ رمضان، ماہ غفران، رحمتوں اور برکتوں والے مبارک مہینے کے آج پہلے جمعے میں پر نور لمحات میں رب العالمین کے ہم سب مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور ہمیں اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ماہ رمضان کے اندر جہاں عبادت کا امت مسلمہ میں ایک نیا شوق اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، وہیں ماہ صیام میں بہت سے عظیم مقربین اور امت کے اسلاف کے ایام بھی شامل ہیں۔ جو ہمارا درس سیرت کا عنوان ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان المبارک کے جمعوں کے بعد ہجرت کے 5ویں سال کے آخر اور 6 سال کے ابتدا سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، مگر ماہ رمضان کے جو یہ 4 جمعے ہیں ان میں ہم اپنے اسلاف کی زندگی اور اپنی زندگی کا معائنہ کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں اور اسلاف نے پوری زندگی دین کے لیے کیسے گزاری ہے، کیونکہ یہ مہینہ حقیقتاً تبدیلی کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں سے بھی دور رہتا ہے دن کے حصے کے اندر۔ تو جہاں رب کے حکم پر ایک مسلمان اللہ کے حکم کے فرمان کے مطابق حلال چیزوں سے دور رہ سکتا ہے، تو بقیہ 11 مہینوں میں اسی پروردگار کے حکم کے مطابق حرام چیزوں سے بھی انسان دور رہ سکتا ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی ایک سوچ ہے کہ میں نہیں رہ سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، یا پھر میں اگر بڑے ایسے لوگوں کے ساتھ الیک سلیک نہیں رکھوں گا جو اثر و رسوخ والے ہیں تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ بولتے وقت یا قسم کھا کر میں کاروبار نہیں کروں گا تو پھر میری بکری کیسے ہوگی۔ جہاں انسان رمضان کے اور پیغامات ہیں، اسلاف کی زندگی کے اور سبق ہیں، وہیں ایک سبق سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ خوب قرآن کی تلاوت کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے برابر جو ثواب دیا جاتا ہے ایک عمل پر، اس مہینے میں اس عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ فرض کے برابر ایک نفل کا ثواب ہو جاتا ہے اور 70 فرائض کے برابر ایک فرض کا درجہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ماہ رمضان المبارک میں جو مبارک ہستیوں کے ایام آتے ہیں ان میں سے ایک سب سے عظیم امت مسلمہ کی رہنما اور ہمارے گھر کی خواتین کے لیے آئیڈیل شخصیت حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے۔ وہ ہے 3 رمضان المبارک۔ آج سے 3 دن قبل جو دن گزرا جس میں ہم نے روزہ رکھا وہ سیدہ خاتون جنت کا دن تھا، اور اب سے جو 3 دن کے بعد جو دن آئے گا یعنی 10 رمضان المبارک،
وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتوں اور رفعتوں کے مالکہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑھ کر درجہ آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے نکاح کو قبول فرمایا، نکاح کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 15 سال بڑی تھیں، اور آپ خاندان کے اعتبار سے بڑی شرف والی تھیں۔ آپ کا خاندان کاروباری خاندان تھا۔ آپ خود بھی کاروبار کیا کرتی تھیں، اپنے غلاموں کو بھیج کر بازار میں، کبھی بازار مصر تو کبھی بازار شام تو کبھی کوئی اور بازار میں جہاں بڑی مارکیٹ لگتی، آپ اپنے غلاموں کو بھیجتی مال کے ذریعے سے، اور وہ وہاں جا کر مال فروخت کرتے اور پروفٹ آ کر حضرت ختیجہ کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل آپ کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے۔ ان سے آپ کو 2 اولادیں تھیں۔ ان کی تربیت بھی آپ کے ذمہ پر تھی، اس لیے آپ کو ان معاملات میں زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور آپ کی صداقت کو سنا اور دیکھا تو آپ کا یہ ارادہ ہوا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کاروبار اپنا آگے بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے مال کے ساتھ بھیجنے کا ارادہ کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگیں کہ اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 23 سال یا 22 سال کے قریب تھی یا 24 سال کے قریب تھی۔ اس وقت آپ ینگ نوجوان تھے اور خوبصورتی اللہ نے آپ کو بے مثل عطا کی تھی۔ آپ سچ بولنے میں سب سے آگے تھے، امین تھے، امانت دار تھے، صادق تھے، صداقت پر مشتمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارادہ کیا اور آپ سے پوچھا کہ میں آپ پر مال لگانا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس مال کو لے کر جائیں، بازار میں بیچیں، جو پروفٹ ہوگا 50 آپ رکھ لیجئے گا اور آدھا مجھے دے دیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور ساتھ میں حضرت ختیجہ نے آپ اپنے ایک غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی طرف جا رہے تھے۔ جب مصر شہر میں پہنچے تو ایک راہب نے حضور کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جو اوصاف کتاب تورات اور انجیل میں موجود تھے، وہی اوصاف کے مالک اللہ کے محبوب ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور سب سے بڑی نشانی تورات اور انجیل کی کتابوں میں تھی کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس درخت کے سائے میں کوئی عام انسان نہیں بیٹھ سکتا سوائے انبیاء کی صفت کے۔ جو نبی ہوگا وہی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا۔ چونکہ میسرہ حضرت ختیجہ کا مال لے کر کافی دفعہ آنا جانا کر چکے تھے، اس دفعہ حضور پہلی مرتبہ آئے تھے، تو وہ جو راہب تھا، پادری تھا، اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مکۃ المکرمہ کے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بنو ہاشم اس کے خاندان کا نام ہے، بہت ہی امانت اور صداقت پر مشتمل یہ انسان ہے، کبھی اس نے پورے محلے میں جھوٹ نہیں کہا، لوگ اس کے پاس آ کر امانت رکھواتے ہیں، اس سے اپنے بڑے بڑے کاموں کے فیصلے کرواتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تم تو صرف اسی اعتبار سے جانتے ہو، مگر میں تم سے دوسرے انداز میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں بیٹھ سکا سوائے انبیاء کے، یہ ادھر آ کر بیٹھے ہیں، اور جو علامت تم بتا رہے ہو اور جو ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں لکھی ہیں، ہو نہ ہو یہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ پھر وہ راہب اس غلام کو نصیحت کرنے لگا اور کہنے لگا میری نصیحت بھی یہی ہے اور میری وصیت بھی یہی ہے کہ تم ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جیسے ہی یہ اعلان نبوت کریں تم ان پر ایمان لے آنا۔ کاش میری زندگی اتنی وفا کرے کہ میں حضور کا زمانہ پاؤں کہ جب وہ اعلان نبوت کر لیں
تو سب سے پہلے میں ان پر ایمان لاؤں گا اور اپنی جان اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ غلام یہ ساری باتیں سن کر حیران ہے، پریشان ہے، مگر اس نے پورے راستے میں ایک بات نوٹ کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سائبان یعنی سایہ کرنے والی چیز چل رہی ہے۔ حضور اس طرف جاتے تو سایہ اس طرف چلا جاتا، حضور اس طرف رخ کرتے تو سایہ اس طرف رخ کرتا، اور دن کا وقت ہوتا، گرمی بڑی شدید ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ ہوتا۔ جب وہ قافلہ واپس مکۃ المکرمہ کی طرف پلٹا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس تجارتی مال کے استقبال کے لیے مکے سے کچھ باہر بڑی اونچی پہاڑی پر آ کر انتظار کرنے لگیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ پورے قافلے کے اوپر دھوپ ہے، مگر جہاں حضور اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں جو لوگ موجود ہیں، خاص طور پر حضرت خدیجہ کا وہ غلام میسرہ، اس جگہ پر سایہ ہے، باقی چاروں طرف دھوپ ہی ہے۔ گویا حضرت خدیجہ بعد میں یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس وقت فرشتے سایہ کر کے چل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ پر محبت کا غلبہ ہوا، اور پھر آپ نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ اب چار بچوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر، 2 پہلے شوہر سے، پھر 2 بعد والے شوہر سے، تو اب میری عمر 40 سال کے قریب بھی ہو چکی ہے، تو میں شادی نہیں کروں گی۔ مگر جب یہ منظر، روح پرور منظر دیکھا، دل کو بہا جانے والا منظر دیکھا، تو اپنا ارادہ چینج کر لیا، اور خود اتنے اعلیٰ خاندان سے ہونے کے باوجود، ہمارے یہاں تو اگر کوئی عورت یا لڑکی والے خاندان اونچے ہوں تو کبھی بھی لڑکی کے ماں باپ رشتے کی پہل نہیں کریں گے، اپنی بچی کی بے عزتی سمجھیں گے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نے سبق دیا کہ بچی کی عمر ہو رہی ہو اور اپنی عزت اور اپنی انا کو ایک طرف کر کے کوئی اچھا خاندان نظر آئے تو پھر نکاح میں پہل کر دینے میں کسی قسم کا کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ آپ نے آپ کی حضرت صفیہ جو آپ کی پھپھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ بات شیئر کی اور کہا کہ میرا دل یہ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ جو آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ ان سے مشورہ کر لیں، مجھے پوچھ کر بتا دیں۔ اور حضرت خدیجہ مال کے اعتبار سے اتنی پاورفل تھیں کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ہر وقت ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کوئی نہ کوئی سردار یا کوئی بہت بڑا آدمی حضرت خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا کہ وہ ان کے ذریعے سے ان کا مال بھی لیتا، اور خوبصورتی بھی اللہ نے حضرت خدیجہ کو لاجواب عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت خدیجہ ہر کسی کے نکاح کے پیغام کا انکار کرتی۔ لیکن اب بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی تھی، حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاچاؤں سے، خصوصاً حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد آپ سے نکاح پا چکا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت نکاح کے وقت 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ اور حضور کے درمیان کا جو رشتہ رہا ظاہری زندگی کے ساتھ، وہ 25 سال رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار خوشیاں حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ملیں، خاتون جنت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اللہ نے آپ کو فرزند اور شہزادیاں عطا فرمائیں، اور آپ نے اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، یہاں تک کہ جب 27 رمضان المبارک کی رات غار حرا میں جب آپ اعتکاف میں تھے، جب پہلی وحی اتری تو حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کا نام نہیں لے رہے۔ آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا کہ آپ پڑھنا شروع کریں، پھر آپ نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر بالآخر حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک کی پہلی وحی حضرت جبریل غار حرا میں لے کر پہنچے۔
لیکن یہ کیفیت آپ پر بڑی بھاری تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ مسجد میں تنہا ہیں یا آپ اپنے کمرے کے اندر اکیلے ہیں اور آپ کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں، اچانک کوئی نورانی چہرے والے بزرگ آ جائیں اور آپ کو زور سے دبائیں یا کہیں کہ یہ کام کرو، آپ چاہے جتنے بھی بہادر ہوں، کچھ لمحات کے لیے کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے کہ رات کا وقت ہے، کوئی آیا جایا نہیں، یہ اچانک نورانی چہرے والے بزرگ کہاں سے آ گئے؟ بڑے سے بڑا انسان ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہو گئی۔ تو آپ جب اپنا اعتکاف مکمل کر کے اپنے گھر پہنچے، اپنے حجر مبارک، تو حضرت خدیجہ نے آپ کا یہ حال دیکھ لیا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے کہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی ہی مشقت اور بڑی بھاری جو ہے ذمہ داری ہے رب کی جانب سے کہ ساری خلقت کو رب کے در تک پہنچانا، یہ مجھ ایک تنہا آدمی کی کیسے بس میں ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا اور کہنے لگی کہ آپ گھبرائیں مت، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خوب عبادت اور مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں، بے کسوں اور مجبور انسانوں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کی آپ مدد فرماتے ہیں، سچائی میں سب سے آگے آپ ہیں، امانت میں سب سے آگے آپ ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جملے کو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی یہی جواب دے رہی ہیں کہ آپ مالکوں کا کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ قرآن کا کام کریں گے، آپ لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئیں گے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ساری کیفیت بتائی۔ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو عشق تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آپ سے محبت تھی، اس کی مثال حضرت عائشہ کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر ہمارے گھر میں بات ہوتی، کوئی عنوان چھڑتا تو وہ حضرت خدیجہ کا عنوان ہوتا۔ قربانی کے ایام میں حضور جب قربانی کرتے تو اپنے دیگر رشتہ داروں تک تو پہنچاتے مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان اور ان کی سہیلیوں کو ضرور پہنچاتے، اور اکثر کہتے کہ جو خدیجہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، جو خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے مدد دی ہے، ویسی مدد کسی اور کے مال کے ذریعے سے مجھے حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ آپ کے دشمن ہوتے رہے۔ پھر اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد رمضان المبارک کے ان ایام 10 رمضان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جدا ہوتی ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا طریقہ آیا نہیں تھا، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا، اور حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان عظیم مبارک لمحات کی برکت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، ان کی خاص نگاہ کرم ہمارے گھر کی خواتین کو بھی نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا۔